دل کا بدلنا، اس کا رخ بدلنا مخلوق سے خالق کی طرف، اس کے اللہ نے دو سامان بنائے ہیں صرف، دعوت اور دعا۔ دعوت بھی دل بدلنے کا سامان ہے، اسی بنا پر نبی دل بدل نہیں آیا کرتا ہے، اور ہر نبی دعوت لے کے آیا اور ساری زندگی اسی بنا پر صرف دعوت، کوئی کام نہیں، اس لیے کہ یہی سب سے اہم کام ہے۔ دعوت کا ذریعہ اللہ نے بنایا ہے، دل بدلتا اللہ ہی ہے، بدلتا اللہ ہی ہے۔ اس کو حضور نے فرمایا کہ دل جو ہے بین اصبع الرحمن، اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبھا کیف یشاء، اللہ ہی پھیرتا ہے۔ یہ دل ایسی بلا ہے کہ کوئی دنیا کا بڑا سے بڑا انجن بھی اتنا بڑا نہیں، اتنا بھاری بھرکم، سمجھ گئے؟ اس کا بدلنا صرف اللہ کے ہاتھ میں، بدلتا اللہ ہے، لیکن سبب کے طور پر سبب کیا قرار دیا اللہ نے؟ کیا کہا ابھی میں نے؟ دعوت کو اللہ نے سبب قرار دیا۔ جب دعوت کا کام ہوا اللہ نے دلوں کو بدلا، مخلوق سے دیا، تھوڑے بدلے بہت بدلے، دل بدلے تو اعمال بدلے، زندگیاں بدلے، اعمال بدلے تو حالات بدل گئے۔ یہی ہوتا رہا ہے اور اب بھی یہی ہوگا۔ اس میں تبدیلی کبھی نہیں آئی اور کبھی نہیں آئی۔ اس بنا پر ایک سبب ہے دعوت، بشرطے کہ دعوت نہ، یعنی دعوت میل کھا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں، جب جا کر دل بدلنے کا سامان بنے۔ تقریر کرنے کا نام دعوت نہیں ہے، لچھے دار یا گنڈے دار، اس کا نام دعوت نہیں ہے۔ دعوت ایک اندر کے دکھ کا نام ہے، اندر کے ایک تقاضے کا نام ہے، اندر کے ایک غم کا نام ہے، اندر کی ایک ہمدردی کا نام ہے۔ بلانا مخلوق کو اللہ، اور میل کھانے کی بات یہ ہے کہ یہ دعوت جو ہو، باختصار یہی کہنا کہ رہ نہ جائے کہ دعوت اس تک دعوت نہیں جب تک حضور کی دعوت کے ساتھ میل نہ کھا جائے۔ وہ صرف دعوت کی بات نہیں، ہر عمل کا کوئی حیثیت نہیں جب تک وہ عمل میل نہ کھا جائے ہو عمل کے ساتھ۔ نماز صرف وہ نماز یہ نہیں کہ جو میں آپ پڑھ لیں گے نماز ہو جائے گی، نماز اللہ کے ہاں وہ نماز کہلائے گی جو نماز میل کھا جائے، وہ اللہ کا نہیں، اندر باہر سے میل یہ حج کا ہے، یہ زکات کا ہے، یہ روزے کا، ہر عمل جب تک حضور کے عمل سے کوئی عمل میل نہیں کھاتا ہے جب تک اللہ کے عمل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة نہ بنا کے بھیجا ہے، جب تک اس سے میل نہیں کھائے گے۔ اور دعوت میں صرف جو بنیادی ایک تو یہ میل کھانے کی کہ اندر کوئی تقاضا اور دو چیز، مخلوق کے ساتھ ہمدردی، سبب دعوت کا جو ہے مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور خالق کا حکم کی تعمیل، یہ دو سبب کی دعوت ہے۔ مخلوق سے ہمدردی، میں اپنی طرف سے کوئی فلسفہ نہیں بیان کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور انسانیت کی مثال ہے، ایک وادی ہے
ایک وادی ہے اور اس وادی میں آگ چل رہی، آگ بھڑک رہی، اور آگ بھڑک رہی ہے بہت لمبی چوڑی۔ لوگ ہیں وہ بھاگ بھاگ کے آگ میں پڑنا چاہتے ہیں پتنگوں کی طرف۔ میں درمیان میں کھڑا ہوں، وادی کے اور آگ کے درمیان میں، اور لوگوں کو روک رہا ہوں، منت دکھا رہا ہوں، خدا کے واسطے آگے آ جائے۔ آگ کی گرمی سے پسینہ پسینہ ہو رہا ہوں، نبی آگ کی گرمی سے پسینہ پسینہ ہو رہا، لوگوں کو آگ سے بچانے کی دعوت دینے والا اتنا متفکر ہو جتنا آگ سے بچانے والا فکر